نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالصباء واهلكت عاد بالزبور او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح. عاد، قوم عاد کے بارے میں ہم نے لاسٹ کلاس میں الحمدللہ حضرت نوح علیہ السلام تک بات کمپلیٹ کر لی تھی. نوح علیہ السلام کے بعد نیکسٹ جو نبی ہمیں ملتے ہیں روایات میں اور ڈیٹیلز میں قرآن پاک میں خاص طور سے، وہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں. انہی کے بارے میں آ رہا ہے. ان کی قوم کے اوپر اللہ نے ایک منحوس آندھی چلائی اور ایسے جس چیز پر سے بھی وہ گزرتی تھی وہ ایسے بوسیدہ ہڈیاں گلی سڑی بن جاتا تھا. تو کیا وجہ تھی جو یہ فرمایا؟ اور ایک روایت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصرت بالصبا، کہ مجھے قوم سبا کے اوپر وکٹری دی گئی تھی اور قوم عاد کو ویسٹرلی ونڈز بالدبور، ویسٹرلی ونڈز کے ذریعے تباہ کیا گیا تھا. تو یہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر ہوا چلی اور ہوا آنے کی وجہ سے ان کا جو پورا یہ سمجھیں پاپولیشن تھی وہ سب کی سب وہیں پہ ختم ہو گئی. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں انشاءاللہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ تھی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب ہم شجرہ جو ٹری تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان. یہاں عدنان تک ایک نام ہمیں ملتا ہے. یہاں تک تو یونانیمس بہت ساری روایات سے ہمیں اوتھینٹسٹی کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ شجرہ عدنان تک تو ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. لیکن اس کے آگے جب ہم فردر چلتے ہیں تو کچھ جو ایک روایت ہم نے ڈسکس کی تھی ہم نے اس کو لیا، لیکن آگے بہرحال فردر آپ چلیں گے. بن عدا بن مقوم بن ناحور بن طارح بن یارب بن یشجب بن نابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام. یہ ابراہیم علیہ السلام تک بات آ گئی. پھر ان کا والد صاحب تھے آزر جنہیں طارق بھی کہا جاتا تھا. بن ناحور بن عروہ بن شارق بن فالق بن عابر. یہ جو عابر ہیں یہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں. بن عروہ بن ارفخشس بن سام بن نو بن برد بن مہللیل بن کمان بن کوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. خیر یہ شجرہ جو ہے اس کے اندر عدنان تک ثابت ہے بالکل کہ یہاں تک کوئی کنفیوژن نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے اوپر جب ہم جا رہے ہیں تو ذرا سا کیونکہ روایت کے اندر پھر ویکنیس ملتی ہے، لیکن بہرحال اس روایت سے ایک چیز جو ہمیں پتہ چل رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سام، ان کے جتنے بھی ہم نے یہ لاسٹ نوح علیہ السلام کی اس میں سٹوری میں ڈسکس کیا تھا، جتنے بھی دنیا میں آج آپ کو مین کائنڈ نظر آ رہا ہے ہیومن پاپولیشن، یہ تین نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. انہی کی اولادوں میں سے ہوں گے جتنی بھی پوری دنیا میں اس وقت مین کائنڈ پاپولیشن ہے. اور یہی بات ہسٹورینز بھی لکھتے ہیں، یہی بات ہماری شریعت سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ قرآن میں آتا ہے. یہ تفسیر جلالین ایک ہے صاحب جلالین، انہوں نے اس بات کو کیٹیگوریکلی لکھا بھی ہے اور ڈیٹیل میں آگے بھی لکھا ہے کہ سام سیمیٹک جو ریس تھی یہ کہاں آباد ہوئی، یافس کی ریس اوپر کوکسس کے علاقے میں آباد ہوئی، اور یہ جو حام کی ریس جو تھی وہ سوڈان اور افریقن سائڈ کے طرف جا کے آباد ہوئی. سام جو تھی سیمیٹک ریس، یہ یہاں سے ڈائیورج اب الگ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اور جو دوسری ریسز ہیں، ویسے تو آپ نے شاعر سنا ہے 1,24,000 پیغمبر تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی روایت میں. اب وہ 1,24,000 کے بارے میں ہمیں نہیں پتا وہ کون تھے، کہاں تھے، کس قوموں میں آئے، کہاں آئے اور کہاں نہیں آئے. ہمیں جو شورچی اوتھینٹک کے ساتھ قرآن اور حدیث میں مل رہی ہیں روایات ہم انہی کو لے رہے ہیں. اور ہود علیہ السلام کی بھی حوالے سے بائبل یا ان میں
اتنی ہمیں ڈیٹیل نہیں پتہ چلتی، ہمیں قرآن اور حدیث ہی اصل بتاتے ہیں ان کے بارے میں، یا ہسٹورینز نے جو لکھا ہے کہ یہاں غالباً کبھی قوم آباد تھی۔ یہ قوم کہاں پہ تھی اس کے اوپر بھی کنفیوژن ہے، بہت زیادہ نہیں، لے مائنر سا، کہ کیونکہ یہ پوری قوم ختم ہو گئی تو وہ آتا ہے یہ ساؤتھ کی طرف، جب سام کی نسلوں میں سے انہوں نے ٹریول کرنا شروع کیا تو یمن، عمان سے ویسٹ پہ، یعنی ان کے اس کے ایسٹ پہ عمان لگتا ہے۔ اگر آپ کبھی کراچی سے یا کسی جگہ سے جہاز میں اڑے نا ٹورڈز دبئی یا کہیں، تو ہم نقشے میں دیکھیں گے وہاں ایک ڈیزرٹ آتا ہے رب الخالی، جو سعودی عرب کا غالباً اب باؤنڈری لگتی ہے بالکل نیچے ساؤتھ کی طرف۔ وہاں پہ میں نے کہیں سنا تھا کہ کوئک سینڈ ہے، کوئک سینڈ میں ویسے اتنی ریسرچ ہو نہیں سکتی، بس جو بھی چیز جائے گی وہ اندر دب جاتی ہے۔ تو سیٹلائٹس کے تھرو جو انہوں نے ریسرچ کی ہے تو غالباً پتہ چلتا ہے کہ سم وے اراؤنڈ 12 میٹر نیچے کوئی آبادی ان کی تھی یہاں پہ، لیکن یہ یہاں پہ سے مائگریٹ پھر کر گئے تھے۔ قوم سمود اس کے بعد جو آئے گی حضرت صالح علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، اور وہ بھی کیونکہ ہلاکی ہوئی تھی، اس میں نیکسٹ اس میں انشاءاللہ ان کی ہم ڈسکشن کریں گے۔ بہرحال یہ موٹی موٹی بات اتنی ہے کہ یہ یہاں سے ٹریول کر کے نارتھ میں آباد ہونا شروع ہوئے ٹورڈز عرب، جزیرت العرب میں، اور پھر اس کے فردر نارتھ پہ یہ لوگ ڈمیسکس جو ہے سیریا یا ایجپٹ کی طرف بھی انہوں نے موو کر کے یہ لوگ گئے۔ دوسری بات ایک ہم نے یہاں پہ کی تھی ان کی جینیالوجی کے حوالے سے، تو حضرت ہود علیہ السلام کے اوپر جا کے جو اوپر 2 یا 3 سر نیمز ہمیں سام اور ہود، یہ بات تو ہمیں کنفرم ہوتی ہے کہ سام یعنی کہ سیمیٹک جسے ہم کہہ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کی جو اولاد سام اور ہود علیہ السلام کی نسل کہیں نہ کہیں ملتی ہے، لیکن بیچ میں جو واسطے ہیں ان کے بارے میں کہیں نہ کہیں 2-3 نام ڈفرینٹ آتے ہیں۔ جیسے ایک ہمیں پتہ چلتا ہے غالباً ہود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح، یہ ان کی جینیالوجی ہے، لیکن بعض سے یہ بھی پتہ چلتا ہے عابر ان کا نام تھا ہبرو میں، تو عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بھی آتا ہے، یا ہود بن عبداللہ بن ربا بن الجرود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ تو یہ ڈفرینٹ روایات سے بہرحال ڈفرینٹ یہ 2-3 چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہے، لیکن خیر اٹس ناٹ بیچ میں واسطہ ایک ایڈیشنل ہے یا کوئی ایک کم ہے یا جیسے بھی ہے، لیکن نوح علیہ السلام تک یہ بات اور سام تک جاتی ہے۔ دوسری بات ایک روایت میں آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 عرب نبی تھے آئے ہیں اس دنیا میں۔ عرب مینز کہ جو عربی تھے، نسلاً عربی، یہ بھی قوم جو تھی یہ نسلاً کیونکہ عربی تھی۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام ان کے بارے میں فرمایا، حضرت صالح جو ان کے بعد آئے، ان کی ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کریں گے، اور حضرت شعیب علیہ السلام جو کافی بعد میں جا کے، ان 3 کے بارے میں فرمایا کہ یہ عرب نسل کے تھے۔ اور یہ ایک قوم تھی، قوم میں العرب العاربہ جسے کہتے ہیں، یہ لوگ خالص عرب لوگ تھے، کیونکہ یہ یمن اور یہ والا علاقہ ہے یہ پیور عربی علاقہ ہے، عرب نسلاً یہ بنتا ہے، یا غالباً لوگ کہتے ہیں کیونکہ یہ قومیں جا کے ایجپٹ کی طرف ہو گئی تھی، اصل عربی کے حوالے سے وہ ایجپشن لوگ ہیں، بیکاز جو حجاز میں آپ کو نظر آتے ہیں اسی ایون دو کہا عرب جاتا ہے، لیکن وہاں پہ بہت سارے لوگ مائگریٹ کر کے ڈفرینٹ علاقوں سے آئے ہیں حجاز کے علاقے میں۔ اس کے العرب العاربہ جو اس قوم کا نام تھا، اس میں ڈفرینٹ قبائل تھے، جن میں ایک یہی عاد، ایک پھر سمود جو نیکسٹ کلاس میں کریں گے، جرہم ایک قبیلے کا نام تھا، تسم، جدیس، امیم، مدین، املاک، جاسم، قحطان، بنو یقطان اینڈ ادرز، یہ ڈفرینٹ قبیلوں کے نام آتے ہیں، لیکن ایک قبیلہ ہے جرہم۔ قبیلہ جرہم وہ ہے جو جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے، اور آپ نے مشہور سنا ہوگا خانہ کعبہ میں زمزم کا واقعہ، اور فیمس صفا اور مروہ کے بیچ میں جو ان کی والدہ کا بھاگنا سارا ایٹسیٹرا، تو یہ 2 خالی، ایک اسماعیل اور ان کی والدہ بی بی حاجرہ علیہ السلام، یہ 2 یہاں پہ موجود تھے۔ پھر یہ قبیلہ جرہم آیا یہاں پہ آباد ہونے کے لیے، اور انہوں نے پرمیشن لی، کیونکہ یہ اس وقت صرف یہی لوگ تھے، تو وہ جو زمزم کی جو ویل تھا وہ کنواں ان کی ملکیت تھا، انہوں نے پانی یوز کرنے کے لیے ان سے ملکیت لی، پھر یہ وہیں سیٹل ہو گئے۔ لیکن بہرحال اسماعیل علیہ السلام پھر عربی میں اور زیادہ ایلوکوینٹ اور فلوئنٹ ہو گئے، اور عربی زبان کے سمجھے کہ ماسٹر اور ماہر جانے لگ گئے۔ وہ یہ جرہم قبیلہ جو تھا، اس سے انہوں نے عربی ایکچولی لی، بیکاز ابراہیم علیہ السلام واز ہیبرو اوریجنلی، وہ تو
پیلسٹائن سے یہاں پہ تشریف لائے تھے. خیر اینی ویز حضرت ہود علیہ السلام کا قرآن میں 7 جگہ پہ ذکر آیا ہے, 7 ٹائمز قرآن میں. اور عاد جو قوم عاد ہے, ان کی جو قوم تھی, اس کا غالباً 9 جگہ پہ ذکر آیا ہے. ان میں سورہ اعراف, سورہ ہود, مومنون, شعراء, فصلت, احقاف, زاریات, قمر اور الحاقہ. بہرحال تو ان 9 جگہوں پہ ان کا ذکر آیا ہے. اور سٹوری آف کورس جیسے آپ ڈفرینٹ سیرہ کے لیکچرز میں سنتے ہیں, ہر نبی کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی بات کہ قوم ان کا مذاق اڑاتی, قوم ان کی دعوت پہ یعنی سمجھے اس کو ریجیکٹ کرتی ہے, اور ان کے اوپر اینڈ میں عذاب آیا. صرف ایک یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت ہے کہ ان کی قوم کے اوپر اتنی باوجود نافرمانی کے بھی عذاب نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا ما کان معذبہم وانت فیہم وما کان یعذبہم وہم یستغفرون, کہ میں اس وقت تک اس قوم کو عذاب نہیں دوں گا, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب تک پہلی بات کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان پہ عذاب نہیں آئے گا, اور دوسری بات کہ آپ کے بعد بھی جب تک کہ یہ لوگ صحیح دل سے استغفار یعنی توبہ کرتے رہیں گے, اس وقت تک ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. تو اس وجہ سے بہرحال اللہ کا ایک حکمت ہے. بہرحال عرب جو لفظ ہے, ورڈ عرب, یہ اس کے بارے میں جو ایکسپرٹس ہیں جیوگرافی کے اور ہسٹورینز ہیں, وہ کہتے ہیں یہ لفظ عرب جو ہے یہ اصل میں عربہ تھا, اور اس کا مطلب ہوتا ہے صحرا یا ڈیزرٹ. اسی لیے بیڈوئن جو لوگ ہوتے تھے انہیں بھی اہل بادیہ کہا جاتا تھا. اہل بادیہ بیڈوئن قرآن میں آتا ہے نا, قالت الاعراب آمنا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے. یہ اعراب جو تھے یہ بیڈوئنس کے لیے استعمال ہوتا ہے ورڈ, تو یہ اس سے نکلا ہے. اور خود عربی زبان کے اندر اعراب کا جو لفظ ہے وہ اسی بیڈوئنزم کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. اور بہرحال بعض کا اوپینین کچھ لوگوں نے یہ بھی دیا کہ یہ لفظ اصل میں غرب تھا, غین سے, غین را اور با, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کیونکہ یوفریٹس سے ویسٹ کے اوپر یعنی کہ اس کے غرب کی طرف جا کے آباد ہوئے تھے, نیچے سے ٹریول کرتے ہوئے اوپر سیریا یا ایجپٹ کے علاقے میں جہاں بھی, تو یوفریٹس سے ویسٹ کی طرف یہ لوگ کیونکہ آباد ہوئے تو اس وجہ سے انہیں غرب کہنا شروع ہو گئے, اور پھر غرب سے غین کا جو نقطہ ہے وہ کسی طرح چلا گیا اور عرب یہ شروع ہو گئے. بہرحال لیکن رفلی یہ تقریباً 2000 ایئرز بی سی یعنی کہ بیفور کرائسٹ جسے ہم کہتے ہیں ٹائم پیریڈ تھا جب یہ قوم اس دنیا میں تھی. اور بالکل ایگزیکٹلی پچھلی جیسے قوم نوح کی جو تھی وہی ان کی بھی سرکشی تھی. یہ مین چیز وہی بتوں کو, آئیڈلز کو کی ورشپنگ اور اس پہ لگے ہوتے تھے, اور ان کے بھی بت جو کتابوں میں لکھا ہے وہی ودہ, سوا, یغوث اور نصر, یہ وہی بتوں کے جو آئیڈلز کے نام ہیں یہ بھی ان کے لیے بھی یہ وہی استعمال کرتے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے تھے, اور بعد میں کعبہ میں بھی انہی کے بت پڑے ہوئے تھے. اور بہرحال حضرت نوح علیہ السلام جو تھے یہ ان کی قوم عاد کا ایک قبیلہ تھا, خلود, بہت ہی رسپیکٹیبل معزز قبیلہ تھا, یہ اس میں پیدا ہوئے. اور بہرحال اللہ نے انہیں دعوت کے لیے قوم ہود کی طرف بھیجا, اور تاکہ یہ لوگ ایمان لائیں اور بت پرستی, آئیڈل ورشپنگ چھوڑیں. لیکن آگے سے ان کی قوم کہتی تھی یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکین آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین, کہ اے ہود علیہ السلام آپ نہیں لائے ہمارے پاس کوئی بھی دلیل, یا کوئی بینہ کہتے ہیں دلیل کو, نشانی کو, آپ ہمارے پاس کوئی نشانی تو لائے نہیں ہے, ہم کیوں آپ کے اوپر ایمان لے آئیں. اور بہرحال یہ اپنے بتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے کسی بھی صورت میں. اور حضرت ہود علیہ السلام کا رپلائی آگے سے یہی تھا, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتی, کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی رسالت کا صحیح جو حقدار ہے وہ کون ہے, یا کس کو بنانا چاہیے کس کو نہیں, یہ میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. نشانی کیا مطلب؟ نشانی نہیں, پرٹیکولر نشانی نہیں. ابھی آگے آپ ان کے حوالے سے یہ میریکل دکھا دیں یا ایسے یا کوئی بھی, لیکن اس کے بعد بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی. یہ آپ قوم صالح کے جب نیکسٹ نبی پہ ہم چلیں گے وہاں پہ اللہ نے نشانی بھی دی اونٹنی کی شکل میں, لیکن پھر بھی وہ لوگ اسی طرح سے, انہوں نے تو بلکہ جا کے اس کو ذبح کر دیا آگے سے. تو نشانی تو یہ صرف ایک ہیلا بہانہ تھا, ناٹ ٹو ایکسیپٹ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں ان کی بات نہ ماننی پڑ جائے. اور یہ جو بات ہے نا کہ بات نہ ماننی پڑ جائے, یہ صرف ایک کسی بھی پرٹیکولر قوم کا مسئلہ نہیں ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ ابو جہل جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ایمان نہیں لاتا تھا، اسی کعبہ کو وہ بھی مانتا تھا اور اسی کعبہ کو اب حضرت عمر بن خطاب بھی مانگتے ہیں. دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ دونوں میں ڈفرنس صرف یہی تھا، اور نہ وہ ان کو تو زیادہ پرابلمٹک بات بھی نہیں تھی. یعنی آپ ہمارا ایک کلچر الگ ہے، ان کا کلچر الگ ہے، وہ تو سیم کلچر سیم چیز ہر چیز سیم ہے. کیا ان کو کیا مشکل تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے؟ وہ صرف وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑ جاتا، انہیں ایک سبمٹ کرنا پڑ جاتا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں مجھے ان کی ماننی ہے. یہ ایگو پرابلم تھی، مین تھنگ از ایگو، دیٹس اٹ. اور وہی یہ سب انبیاء کی سٹوریز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اصل چیز جو پکڑتی ہے وہ یہ ایگو ہی ہے. اور حضرت ہود علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے کہ اب یہ ان کا مین یہ تھا، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑ دیں، ہم اپنی ٹریڈیشنز کو کیوں چھوڑ دیں. بہرحال آج بھی آئی تھنک بڑا کامن ہے، وہ ہم بولتے نہیں ہیں باپ دادا کی ٹریڈیشنز ہے، لیکن بیک آف دا ہیڈ ہم کام اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسے چھوڑنا. مثال کے طور پہ شادی ہوتی ہے، جہیز ہے، ایک ڈاوری سسٹم ہے، ایک پیور ہندو وہ ہماری کلچر سوسائٹی میں ہماری آ کے، اور یہ ایک چیز رائج ہے. لیکن آپ اس میں پھر بھی گھما پھرا کے کہیں نہ کہیں اس چکر میں اس کو چھوڑ سکتے ہی نہیں ہے، بیکاز وہ اب آپ کا کلچر بن چکا ہے اور وہ آپ کے باپ دادا کا کلچر ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں خالی، ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی. خیر حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر کوئی بہت بڑا عذاب آ جائے گا. بھی میری بات مان لو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو. لیکن بہرحال یہ آگے سے کہتے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہو تو لے آؤ، جس کا ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، جسے تھریٹ کر رہے ہیں، ہمیں بول رہے ہیں آپ لے آؤ. وہ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، تو حضرت ہود علیہ السلام نے یہی کہا کہ بے شک شورلی تمہارا پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب اور غضب آنے والا ہے، بالکل کسی بھی ٹائم. اور یہ بہرحال کسی صورت بھی ماننے کے لیے تیار کیونکہ نہیں تھے. پہلے یہی ہوا کہ عذاب اللہ کی طرف سے آیا، اور سب سے پہلے ڈرافٹ یعنی کہ قحط سالی، پانی شارٹ ہوا، اور اس سے کچھ لوگوں کو ذرا سا نروس ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے. ہود علیہ السلام کو لگا کہ شاید اب یہ ان کو تھوڑی عقل آ جائے میں بات مانوں، تو بہت دن تک قحط سالی چل رہی ہے یا پانی کی شارٹیج ہے. یہ بہرحال پھر بھی کسی صورت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور پھر نیکسٹ سٹیج کے اوپر اللہ نے ہوا بھیجی. اور ایک حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے سب سے پہلے وہ ایک عورت تھی، کوئی اس کا نام غالباً مہات تھا، اس کی طرف جب یہ ہوا پہنچی تو اس نے زور سے وہ چیخی اور شی فینٹڈ، وہ بے ہوش ہو گئی. اور پھر اٹھی تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ آندھی ہماری طرف آ رہی ہے اور تم لوگ بہرحال اینی ویز کوئی بچ نہیں سکا اس آندھی سے جب وہ آئی فائنلی. اور یہ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے 7 دن اور 8 راتوں تک، 8 دن اور 7 راتوں تک یہ کنٹینیوس آندھی جو ویسٹرلی ونڈ تھی، یہ کنٹینیوس ہوا تیزی سے آتی رہی اور ان سب کا خاتمہ ہوا. نہیں سب نہیں، کچھ تو ہمیشہ سے انبیاء کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو دوست یار اور وہ تھے. اور یہ وہ ٹائم تھا حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ تو ٹوٹل آبادی ہی ان کے اوپر تھی. اس وقت اور بھی دنیا میں آبادیاں ہوں گی، غالباً فلسطین میں الگ کوئی آبادی ہوگی یا عراق کے اپنے لوگ ہوں گے. یہ صرف خالص اس قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، یہ والا عذاب ان خالص قوم کے لوگوں کے لیے تھا. نوح علیہ السلام کا جو عذاب تھا اس کے بعد دنیا میں ساری پاپولیشن ختم ہو گئی تھی، تو لوگ تو اور بھی تھے. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہر نبی جتنے بھی آ رہے ہیں اور آگے بھی آپ دیکھیں گے، ہر نبی صرف اپنی قوم کے لیے ہی تھا. صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے اور میریکل ہے کہ وہ ساری امت کے لیے اب آنے والے وقتوں تک نبی ہیں. باقی عیسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے فالوور ہوں گے، ایز اے فالوور ہوں گے. یہ نہیں کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، نبی وہ پھر بھی ہوں گے. اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور یہ کوشچن کرتے ہیں نہیں پھر وہ نبی نہیں ہوں گے تو کیسے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. نبی ہو سکتا ہے، یہ اس کی مثال ایسے ہی دیکھ لیں. اگر کوئی یہاں کا گورنر ہے، اونٹیریو کا گورنر ہے فورڈ، یہ کیوبیک یا وینکوور سائڈ پہ یا ساسکیچوین یہ کہیں چلا جاتا ہے تو وہاں اس کے پاس کوئی اتھارٹی تھوڑی ہے، اس کے پاس کوئی آفیشیل رول نہیں ہے اس کا، بٹ ہی اسٹل گورنر، ہی از گورنر آف اونٹیریو اندر اسٹیٹ. تو یہ کوئی ایسی سمجھنے کی مشکل بات نہیں ہے. بہرحال انہوں نے بہت سمجھایا اپنی قوم کو، ان کی قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی.
اور انہوں نے یہ تک بھی وارن کیا ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین کہ بعض آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے اور انہیں رول تمہارا دے دے. اور یہی ہمیں بھی سورہ محمد میں آپ جائیں تو یستبدل قوما غیرہ، ہمیں بھی وارننگ اللہ نے دی تھی کہ تم اپنے لائن پہ آ جاؤ، ایسے نہ ہو کہ میں تمہاری جگہ کسی دوسرے کو جو تم سے زیادہ کمپٹنٹ ہے اسے لے آؤں. تو یہی ایگزیکٹلی وارننگ ان کو بھی دی حضرت ہود علیہ السلام نے، لیکن بہرحال انہوں نے کسی صورت بھی نہیں مانی. اور یہ آتا ہے قرآن میں کأنہم اعجاز النخل منقعر، کہ ان کے اوپر جب ہوا آئی تیزی سے تو ان کا یہ حال ہو گیا کہ جیسے جو ڈیٹ ٹریز ہوتے ہیں نا، کھجور کا درخت ہوتا ہے، کأنہم اعجاز، یہ الٹا اپ سائڈ ڈاؤن زمین میں گاڑا ہوا ہو کسی نے ٹری کو. تو یہ اس طرح سے ان کی پوری قوم کا حال تھا. اور حالانکہ یہ اپنی پاور اور اپنے اس پہ جو طاقت تھی اس کے اوپر انہیں اصل گھمنڈ تھا کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور بہرحال علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام، تقریباً 7 راتوں تک اور 8 دنوں تک کنٹینیوس یہ ویسٹرلی ونڈز ان کے اوپر طوفان کی صورت میں چلتی رہیں، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا اس قوم کے لوگوں میں سے. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں 2 یا 3 ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. ایک غالباً جو اہل فلسطین ہیں ان کی ایک اوپینین یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہی ٹریول ٹو فلسطین اور یہ وہاں جا کے مائگریٹڈ ٹو فلسطین، وہاں پہ آباد ہوئے. یا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک کال منقول ہے کہ یہ اسی اس علاقے کو کہتے تھے حضر موت، جو عمان سے ویسٹ پہ بنتا ہے، جہاں پہ یہ رب الخالی کے نیچے غالباً یمن کے ایسٹ پہ جہاں لکھا ہے انہوں نے، اس علاقے میں یہ کوئی ریڈ ٹیلا ہے جہاں پہ ان کی قبر مبارک ہے، اور اس کے ساتھ ایک کوئی درخت بھی موجود ہے جو اسے شیڈ دیتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک کال منقول ہے. بہرحال اور ایک تھرڈ بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ غالباً یہ اس سے کہیں مائگریٹ کر کے دوسرا ایک کوئی علاقہ تھا جسے برہوت کہا جاتا ہے، پروبیبلی یہ تقریباً کچھ ڈسٹنس پہ ہوگا اس حضر موت سے، یہ وہاں مائگریٹ کر کے چلے گئے اور ان کی موت وہاں ہوئی. بہرحال مین سٹوری ظاہر ہے اس کے اندر بہت ڈیٹیل میں ہم اس لیے نہیں گئے کہ ایگزیکٹلی کس طرح سے قرآن نے انہیں ایڈریس کیا اور کس طرح سے انہوں نے اس کا رپلائی کیا، بیکاز وہ سٹوری مور اور لیس سملر آپ کو تمام سٹوریز میں ملتی ہے جن قوموں پہ بھی اللہ کا عذاب آیا. ہاں ڈفرینٹ پھر آگے چل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹوری بالکل ہی ڈفرینٹ اینگل میں جاتی ہے، بیکاز ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل اور اسحاق، اور پھر ان کی اپنی سٹوری، پھر اسحاق علیہ السلام سے سارے جیوز شروع ہو جاتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام پھر لاسٹ ہمیں عربی نبی ملیں گے. تو فائنلی اس کو صرف کنکلوڈ کرتے ہیں کہ سرٹن تھنگز اگر آپ اس پوری سٹوری کو دیکھیں، جو اس کے اندر سمرائز اگر آپ دیکھیں، تو پہلی بات یہی ہے کہ سب سے پہلے جب بھی کوئی دعوت دینے والا، آپ مالٹن مسجد میں جاتے ہیں نا، ماشاءاللہ آپ لوگ جب تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کسی بھی فارم میں، آپ کسی کو اپنے ورکر کو کسی کو بھی جب دعوت دے رہے تو اگلا آپ کا نارملی ایسے ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑا رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے، یا آپ کو ٹونٹ کر رہا ہے یا جو بھی. لیکن جو اصل صحیح مبلغ ہوگا یا جو صحیح داعی ہوگا یا دعوت دینے والا ہوگا یا جو میسنجر ہوگا، وہ اس پہ کبھی بھی ہائپ اپ نہیں ہوگا اور اسے کول طریقے سے ہی آگے سے جواب دے گا. کیونکہ ان کی قوم نے بھی یہی کہا تھا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ آپ ایک تو آپ بیوقوف ہیں، یو آر اے اسٹوپڈ پرسن اینڈ یو آر اے لائر. ان کو کلیئر ان کے قوم کے لوگ کہتے تھے، اور یہی ہر نبی کے ساتھ ہوا. اور یہ آگے سے یہی جواب دیتے تھے، یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں یا میں جھوٹا نہیں ہوں، میں تو رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے ایک رسول ہوں. بہرحال یہ نہیں مانتے تھے. تو خیر اینی ویز یہ اپنی قوم کو پولائٹلی اور اسی پیٹرن پہ دعوت دیتے رہے جو انبیاء کا طریقہ ہے. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی اجر، کوئی پیسے نہیں مانگتا اپنی دعوت کے. میرا اگر تو میں نے آپ پہ بات ماننی ہے تو کہ آپ میسنجر ہیں اللہ کی طرف سے، تو آپ کچھ اچھے ہوں گے یا آپ کو کچھ اسپیشل ایبلٹی ہوگی، تو پھر میں وہی اگر میں اچھے پلیئر کے ساتھ کھیلوں، میں اس کو کوچ کر رہا ہوں، میں خود اگر بیکار کھیل رہا ہوں تو میں نہیں، اس کا اپنا عمل تو ظاہر ہے، آف کورس وہ تو سب سے پہلا جو پری ریکوزٹ ہے وہ تو اس کا اپنا عمل ہی ہوگا. آپ یہ دیکھیں جب صحابہ جاتے تھے اور جس زمانے میں
اسلام پھیلنا شروع ہوا، یہ وہاں ملیشیا انڈونیشیا تک کون سی آرمیز گئی تھی دنیا کی مسلمانوں کی؟ کوئی بھی آرمیز نہیں گئی تھی. یہ صحابہ خالی تھے جو نکلے ہوئے تھے، اور وہ ان کی جو دعوت تھی نا اسلام کی. باقی آپ جو پرشین امپائر سے یا بائزنٹین امپائر سے لڑائی کی ہم سٹوریز نارملی سنتے ہیں، وہ تو صرف 1 یا 2 کیسز ہیں. باقی پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے وہ کوئی تلوار کے زور پہ تو نہیں پھیلا. ان کی ایک دعوت ہوتی تھی کونو مثلنا، کہ تم ہماری طرح بن جاؤ. اور لوگ ان کے جب عمل کو دیکھتے تھے ایسے پیور، نہ کوئی کبھی جھوٹ بولنا ہے، نہ کوئی غلط بیانی کرنی ہے، نہ دھوکہ دینا ہے، بالکل جو ایکچوئل ان کے اندر کوالٹیز تھی، لوگ وہ دیکھ کے مسلمان ہو رہے تھے. تلوار کے زور پہ مسلمان کوئی بھی نہیں ہو رہا تھا. ہاں ناردرن علاقے کے اندر لوگ ان کے انڈر کنٹرول میں رہ کے جزیہ دے کے اور ٹیکس بھر کے رہنا پسند کر رہے تھے، لیکن مسلمان جو ہو رہا تھا وہ ان کا عمل دیکھ کے ہو رہا تھا. اور یہی نبی کا دائرہ عمل جو ہوگا وہ تو بالکل پرفیکشن پہ ہوگا. نبی تو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا، نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس سے تو ویسے ہی گناہ نہیں ہو سکتا. کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو فوراً ریکٹیفائی کر دیتے ہیں. تو بہرحال ان کی بھی دعوت کا یہی تھا، یہ انہیں بھی سمجھاتے رہتے تھے، وہ آگے سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور انہوں نے یہی کہا میں تم سے کوئی پیسے تو مانگ نہیں رہا. دوسری چیز یہاں پہ سٹوری میں بھی ایگزیکٹلی وہی ہے جو عام طور سے ہر نبی کے آپ معاملے میں دیکھیں گے. وہ لوگ اپنے باپ دادا کی جو رسم و رواج، جو کلچر ٹریڈیشنز ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے عام طور سے، کہ نہیں یہ ہماری ٹریڈیشن ہے، ہم اس کو ایسے ہی رکھیں گے، آپ دین میں کہیں نہ کہیں کوئی ڈفرینٹ لوپ ہول نکال دیں ہمیں. اور تھرڈ فائنلی اس کے اندر یہ بات ضروری سمجھنی ہے کہ کوئی بھی قوم جب ایکسٹریم درجے پہ ہٹ دھرمی اور گھمنڈ اور ایگو اور غرور اور اس پہ اترتی ہے تو اس پہ اللہ کا عذاب آنا لازم ہو جاتا ہے. تو اس چیز سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.